چنانچہ جو بچی انٹرنیٹ کے یوز سے ہی پرہیز کرے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اس پر بھی ماں باپ کو بڑی نظر رکھنی چاہیے کہ بچی کی جو اسکول کی سہیلیاں ہیں وہ نیک ہونی چاہیے۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ 75% سے زیادہ بچیاں جو بدکاری کے راستے پہ چلتی ہیں ان کو اپنی سہیلیوں میں سے کسی نہ کسی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ بچی کو اللہ تعالیٰ نے حیا بھی دی ہے تو کچھ وہ مانے ہوتی ہے اور کچھ ڈرپوک بھی ہوتی ہے، بچی ڈرتی ہے بدنامی سے، ذلت سے، تو وہ جھجکتی ہے، قدم نہیں بڑھا سکتی، مگر جو ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس کو مشورے دیتی ہیں، نہیں تمہیں اس لڑکے نے ہاتھ ویو کیا، تم اس کو اس کا جواب دو، تم اس سے بات کرو، وہ لڑکا اچھا ہے۔ تو ان کے پش کرنے پر پھر کئی پاکیزہ بچیاں بھی برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ جو لڑکی اسکول کالج میں پڑھتی ہے اس کی 2-3 سہیلیاں ایسی ہوں جو خوب نمازی، پردہ دار اور نیک ہوں، تاکہ وہ بچی نیک دوستوں کے درمیان گھر جائے، اور اگر کبھی کوئی بات شیئر بھی کرے تو نیک بچیوں سے کرے، کوئی بات پوچھنا بھی چاہے تو نیک بچیوں سے کرے، وہ اس کو صحیح گائیڈ کریں گی۔ تو جس طرح گھر کے ماحول کا نیک ہونا ضروری ہے، بچی کی سہیلیوں کا نیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ شریعت نے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو انسان اچھا بنے گا، برے دوست ہوں گے تو انسان برا بنے گا۔ پنجابی کا شعر ہے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے، کہ نیکوں کو دوست بنانے سے میری جھولی میں پھول آ گئے، میری جھولی پھولوں سے بھر گئی، اور بروں کے ساتھ دوستی کرنے سے میرے پھول پہلے جو تھے وہ بھی میری جھولی سے گر گئے۔ تو نیک دوست کے ہونے سے انسان نیکی پہ آ جاتا ہے، اور برے دوست کے ہونے پہ انسان برائی کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ ماں باپ بچی کو بچپن سے ہی پردے کا احساس دلائیں اور اس کی تلقین کریں۔ اب کئی جگہوں پہ مائیں خود پردہ نہیں کرتی، تو وہ اپنی بچیوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ وہ پردہ کریں گی یا اپنی عزت کی حفاظت کریں گی؟ تو ماں باپ گھر میں پردے کا ماحول بنائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ باہر کے اجنبی مردوں سے تو پردہ لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار غیر محرم ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں کروایا جاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں جی یہ تو کزن ہے، یہ تو بھائی ہے، حالانکہ وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ کسائی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی بچے ہیں بھائی بہن کی طرح رہیں گے، نہیں، شیطان ان کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہیں سے بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے، گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو بچی جوان ہو جائے اس کو چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، اور روزوں کی بھی عادت ڈالے۔ اگر مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے رکھے تو بہت اچھا، اگر ہفتے کے 2 روزے سوار اور جمعرات کے رکھے تو بہت اچھا، اور اگر اس سے بھی زیادہ قدم آگے بڑھائے، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تک بچے بچیوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، شریعت نے کہا کہ یہ روزے کی ترتیب بنائیں۔ روزہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے اور بندے کے اندر حیا اور پاک دامنی کی اہمیت اجاگر کر دیتا ہے۔ لڑکی اپنے پردے کا خود خیال رکھے، چنانچہ کوشش کرے کہ کوئی بھی غیر محرم اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو آپ کو کسی نے $10,000 دیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہاتھ کے پکڑ کے اور لوگوں کو دکھاتی ہوئی چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چور لٹیرے دیکھیں گے تو میرے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے، بلکہ لوگ تو مال چھیننے کے لیے جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ تو اگر مال پیسہ اتنا ہے کہ لوگوں کو چھپاتے ہیں، اس کو پرس کے اندر
جو اندر کی جیب ہوتی ہے عورتیں اس میں ڈالتی ہیں کہ کسی کی نظر ہی نہ جائے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں. جس طرح مال کی حفاظت کر رہی ہیں اسی طرح اپنی عزت کی بھی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے. ایک صاحب تھے، وہ پردے کے بڑے مخالف تھے اور بیٹی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. چنانچہ ایک دن ان کے دوست نے ان کو کہا کہ دیکھیں، آپ روزانہ دکان سے 1-2 کلو کا گوشت لے آتے ہیں گھر میں اور آپ اس کو شاپر میں ڈال کے اور ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آتے ہیں. اس نے کہا آج آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک ٹرے میں ڈالیں اور سر پہ رکھ کے لے کے آئیں. چنانچہ جب اس نے گوشت کو سر پہ رکھا ٹرے میں ڈال کے تو دکان سے نکلنے کی دیر تھی، کوے آ گئے اور انہوں نے ان بوٹیوں کو اٹھا کے لے جانا شروع کر دیا. اب ایک کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے، دوسرا کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے. کچھ کووں سے بوٹیاں نیچے گر گئیں تو پیچھے سے کتا بھی آ گیا. اس کتے نے بھی ان بوٹیوں کو نوچنا شروع کر دیا. اب وہ جو گھر پہنچے تو ان کی پلیٹ میں ایک بوٹی بھی باقی نہیں تھی. تو پھر اس دوست نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ 1 کلو کا گوشت ہے، آپ نے اس کو چلتے ہوئے اوپن کیا تو پرندے بھی جھپٹے اور کتوں نے بھی اسی گوشت کو نوچا. تو اگر آپ کی بیٹی جو ماشاءاللہ 60 کلو کی ہے، 50 کلو کی ہے، وہ اگر بے پردہ ہو کر پھرے گی تو پھر عزت کے لٹیرے جو کوے ہیں وہ اس پر بھی جھپٹیں گے اور جو عزت کے لٹیرے کتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے. تب اس کو بات سمجھ آئی اور اس نے اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کی اجازت دے دی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو